چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے مگر جب مسروق منہ جس کی چوری ہوئی ہے وہ قاضی کے پاس حاضر ہو اور اپنی چوری کا مطالبہ کرے۔ چور کے ہاتھ تب کاٹے جائیں گے جس کی چوری ہوئی ہے، اگر وہ حاکم کے پاس آ کر مطالبہ کرے گا کہ فلاں بندے نے میری چیزیں چوری کی ہے، میرا مال چوری کیا ہے، تو اس سے وہ میرا مال لے کر دیا جائے اور اس پر حد جاری کی جائے۔ اس نے دعویٰ کیا، قاضی نے اس پر گواہ لیے یا اس پر قسم لی، تو پھر گواہ لیے اس پر، تو پھر سے جب ثابت ہو گیا یا اس نے اقرار کر لیا خود چور نے کہ میں نے چوری کی ہے، تو اب حد جاری ہوگی۔ مسروق منہ حاضر ہو، لأن الخصومت شرط، کیونکہ اس میں مقدمہ شرط ہے تاکہ چوری ظاہر تو ہو۔ اگر چوری ظاہر ہی نہ ہوئی تمکن علیہ شبہ، تو اس میں شبہ ہو جائے گا۔ اما اباحۃ المالک او وقف علی المسلمین او علی السارق او اذن له فی الدخول فی الحرز او تبر المطالبۃ دفعا لهذه الشبہۃ، اگر مالک نے وہ مال چور کے لیے مباح کر دیا ہو یا مسلمانوں پر وقف کیا ہو، اس میں سے بندے نے چوری کی ہو، یا چور کو حرز میں داخلے کی اجازت دے دی ہو، تو اب مطالبے کا اعتبار کیا جائے گا اس شبہ کو دور کرنے کے لیے۔ اما زنا فلا یباح بالاباحۃ فلا یمکن فی شبہۃ، کہتے ہیں کہ اس میں جس نے حرز میں داخلے کی اجازت دے دی تو پھر اس نے چوری کی، تو اب عدالت میں مقدمہ جب کرے گا تو یہ وہ وہاں سے ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے اسے حرز میں داخلے کی اجازت نہیں دی، یہ حرز میں اپنی مرضی سے داخل ہوا ہے۔ اگر اس نے خود حرز میں داخل کیا تھا، جیسے مہمان کا مسئلہ پڑا تھا، تو گھر میں مہمان ہے تو اب وہ تو حرز میں موجود ہے، تو اس نے باہر سے آ کر تو حرز میں داخل ہوا ہو اور اس نے وہاں سے چوری کی اور پھر باہر چلا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا جی۔ یا اس سے چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہو، مہمان سے چیز چھپا کے رکھی نہیں ہوتی۔ نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے مگر جب حاضر ہو مسروق منہ اور مطالبہ کرے چوری کا۔ آگے اگر مسروق منہ نے سارق کو چیز ہبہ کر دی، چور کو کہا کہ میں نے تجھے یہ چیز تحفے میں دے دی جو تو نے چوری کی ہے، یا باع منہ، یا اس سارق کو وہ چیز بیچ دی، یا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی، تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ امام ظفر امام شافعی فرماتے ہیں کہ چور کو اگر ہبہ بھی کر دی نا، میں ٹھیک ہے جو تو چوری کی تھی یہ چیز تیری ہو گئی، پھر بھی ہاتھ اس چور کے کاٹے جائیں گے، کیونکہ سابقہ چوری جو ہے والحکم بموجب لا یبطل بالملک الحادث بعدہ، کہ جب سابقہ جب اس نے چوری کی تھی اس وقت تو مالک نہیں تھا نا، اس نے کسی غیر کا مال اٹھایا، اس وقت وہ مالک نہیں تھا، اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہماری دلیل ان الامضاء فی باب الحدود بالقضاء فاذا ملک بعد القضاء قبل الامضاء سقط القطع، کہتے ہیں کہ یہ حدود جاری ہوتی ہے قاضی کے فیصلے سے، جب قاضی کا فیصلہ ہونے سے پہلے وہ اس چیز کا مالک بن گیا ہے تو ساقط القطع، ہاتھ کاٹنا ساقط ہو جائے گا۔ قاضی نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا کہ چور ہے، اس سے پہلے اس نے وہ چیز خرید لی، یا مالک نے جس کی چوری ہوئی تھی مسروق منہ، اس نے اسے وہ چیز ہبہ کر دی، کہتے ہیں اس کا حق ساقط ہو جائے گا، ہاتھ نہیں کٹوا سکتا جی۔ قانون جب بنا تھا اس وقت یہ مالک، اس وقت یہ چیز، یعنی قانون جب سے ہے کہ چوری پہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو وہ تو جس چیز کا بندہ مالک نہیں، اس کی چوری کسی کا مالک نہیں، وہ چیز بندے نے اٹھائی تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ جب اس نے اٹھائی تھی اس وقت وہ مالک نہیں تھا، بعد میں قاضی نے ابھی تک اس پر ہاتھ نہیں لگائی کہ اس سے پہلے وہ مالک بن گیا اس کا، تو پھر بھی ہاتھ ساقط ہو جائے گی عند الاحناف۔ اگر بندے نے ہبہ کر دی وہ مسروقہ چیز چور کو، یا بیچ دی اس کو، یا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی، تو پھر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ترجم، جس نے کوئی چیز چوری کی اور اس چوری میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر اس نے وہ چیز چور نے واپس کر دی، دوبارہ پھر اس نے اس کو چوری کیا تو وہ چیز ابھی تک اسی حال میں تھی، اس میں کوئی کمی تبدیلی وغیرہ نہیں ہوئی، تو اس دوبارہ چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔
وہیں تغیرت عن حالہا، اگر اس چیز کی حالت بدل چکی تھی تو تب دوبارہ بندے نے چوری کیا تو اب ہاتھ اس کے کاٹے جائیں گے۔ جیسے مثال دی ہے کہ دھاگا تھا کسی کے پاس، اس نے اسے چوری کیا، پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس نے وہ واپس بھی کر دیا، پھر اس دھاگے کو بن دیا گیا اور اس سے کچھ بھی کھیس چادر کوئی شے بنا دی گئی، تو دوبارہ بندے نے چوری کی تو فقوتیا، اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے، دوبارہ چیز چوری کی ہے، دوبارہ وہی چیز چوری کی ہے، اب اس میں تبدیلی ہے، گویا کہ نئی چیز اس نے چوری کی ہے، نئی چوری ہے، اس کی نئی اس کی جنایت ہے، اس کی حد جاری ہوگی۔ جس نے کوئی چیز چوری کی، پھر اس میں ہاتھ کاٹ دیے گئے اس کے، پھر اس نے اسے واپس کیا، پھر وہ لوٹا ہی نہیں، دوبارہ اس نے چوری کی، پھر لوٹا، اس نے دوبارہ اس کو چوری کر لیا، اس حال میں کہ وہ چیز اپنی حالت پر ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر وہ بدل گئی اپنی حالت سے، جیسے کہ وہ تھا دھاگا، بس اس نے اسے چوری کیا اور اس کے ہاتھ اس میں کاٹ دیے گئے، وردہ، پھر اس نے اسے واپس کر دیا، پھر اس دھاگے کو بن دیا گیا، فعاد، وہ لوٹا اور اس نے دوبارہ چوری کی تو قوتیا، ہاتھ اس کے کاٹے جائیں گے۔ جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور وہ مسروقہ چیز اس کے پاس قائم ہے، اس کے قبضے میں ہے، ردہا، تو اسے واپس کرے گا، وہ انکان حالقۃ لم یزمن، اگر ہلاک ہو جائے گی تو زمان لازم نہیں ہوگی، لأنه لا یجتمع الزمان والقطع عندنا، احناف کے نزدیک زمان بھی اور ہاتھ کاٹنا دونوں ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا غرم علی السارق بعد ما قطعت قطعت یمینہ، سارق پر زمان لازم نہیں ہوگی بعد اس کے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب دعویٰ کیا چور نے کہ مسروقہ چیز اس کی ملک ہے تو ہاتھ اس سے ساقط ہو جائیں گے، اگرچہ اس پر گواہ نہ ہی قائم ہو۔ اذا خرج، ایک جماعت نکلی ہے، ممتنعین، لوگوں کو روکنے والی جماعت ہے، روکنے والی مطلب جیسا مرضی جائے روکو، ڈاکہ ہو جائے، یا ایک اکیلا بندہ ہے جو لوگوں کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اور انہوں نے لوگوں کا راستہ کاٹنے کا، یعنی ڈاکہ مارنے کا ارادہ کیا ہے، وہ پکڑے گئے ہیں مال لینے سے پہلے اور قتل کرنے سے پہلے، تو قاضی ان کو صرف قید کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ ایک جماعت گھر سے نکلی ہے، کس لیے؟ لوگوں کو لوٹنے کے لیے، یا اکیلا بندہ نکلا ہے جو اکیلے ہی لوگوں کو لوٹ سکتا تھا، اکیلا نکلا ہے لیکن ابھی تک اس نے نہ کسی کو قتل کیا نہ کسی سے مال لیا، پکڑے گئے، تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کو قید کیا جائے گا، کیونکہ برائی کرنے لگے تھے، اور یہاں تک کہ کب تک قید رکھیں گے؟ یہاں تک کہ وہ توبہ ان کے کرنے تک۔ آگے والمأخوذ کل واحد منہم عشرۃ دراہم وما تبلغ، امام کو کاٹ دیا جائے گا۔ جی، پہلی بات کیا تھی؟ چور نکلے ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ابھی تک ڈاکہ مارے نہیں، پہلے ہی پکڑے گئے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اگر لوگوں سے انہوں نے کسی سے مال لیا، کسی مسلمان سے یا ذمہ سے، اور وہ مال جب تقسیم کیا گیا تو ان سب کو 10 درہم یا ان سے زیادہ ملے، یا 10 درہم کی کوئی چیزیں انہیں مل گئی سب کو، تو امام سب کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کٹوا دے گا، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی۔ انہوں نے قتل بھی، انہوں نے کیا کیا؟ صرف مال لیا ہے، کس سے؟ پہلے مال چوری کرنے کا صرف ہاتھ کاٹے جانے تھے، یہاں ہاتھ اور پاؤں دونوں کیوں ہے؟ جرم بڑا ہے یہاں پہ۔ وہ تو خفیہ کر رہا تھا ڈر ڈر کے، مطلب کوئی دیکھ نہ لے، دیکھ نہ لے، دیکھ نہ لے، تو کہیں سے نقب لگا کے آیا، تو یہ سب کے سامنے آیا، اس کا جرم کیا ہے کہ اس کا ہاتھ اور پاؤں من خلاف، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ دلیل ان کی کٹھی پڑھتے ہیں، آگے پڑھیں۔ وَإِنْ قَتَلُوا، بس اگر ان ڈاکوؤں نے مال تو نہیں لیا لیکن لوگوں کو قتل کیا، تو امام انہیں بطور حد قتل کرے گا، امام ان کو آگے پڑھ۔
اگر وہ جن کے بندے قتل ہوئے ہیں ان کے اولیاء نے معاف بھی کر دیا ڈاکوؤں کو تو پھر بھی معاف نہیں ہوگے. حد جو ہے حد کل کیا بیان کیا تھا حد ثابت ہو جائے تو وہ اللہ کا حق ہو گئی. اب بندہ اسے کوئی معاف ویسے جو قصاص ہے نا قصاص حد میں نہیں آتا. وہاں کیا تھا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف جس کو مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا تو وہ معروف طریقے کے مطابق جو پیسے بنتے ہیں وہ انہیں دے اور ان کے ساتھ صلح کر لے. لیکن یہ جو ہے نا یہ ڈاکوؤں والی جو ہے نا ڈاکوؤں نے کسی کو قتل کیا ہے تو یہ ڈاکوؤں کو بدلے میں جو سزا دی جانی ہے یہ حد ہے. اور اس میں چاہے ان مقتولوں کے وارث معاف بھی کر دیں پھر بھی یہ معاف نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کا حق اب نہیں ہے. اگر انہوں نے کسی جان کو قتل کیا اور نہیں لیا انہوں نے مال تو امام انہیں قتل کرے گا بطور حد. اگر اولیاء معاف بھی کر دیں ان لوگوں کو تو لم یلتفت ان کی معافی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی کیونکہ لأنہ حق الشرع میں رسول لکھا ہوا ہے. شریعت کا کہ آگے وَإِنْ قَتَلُوا بس اگر ان ڈاکوؤں نے کسی کو قتل بھی کیا مال بھی لیا دونوں کام کیے. پہلے الگ الگ تھا ایک صورت میں مال لیا دوسری صورت میں صرف اگر انہوں نے قتل بھی کیا مال بھی لیا امام کو اختیار ہے اگر چاہے تو یوں کرے ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹ دے پھر انہیں قتل کیا جائے پھر انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے. اور اگر چاہے تو قاتلہم صرف انہیں قتل کر دے اور اگر چاہے تو صرف انہیں سولی چڑھا دے. قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو کیا کیا کر سکتا ہے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دے اور قتل کر دے اور اگر چاہے تو قتل کرے اور اگر چاہے تو صرف قتل کرے صرف سولی چلائے یوں کرے. دیکھیں حاشیے میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ سے جنگ کیا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسادًا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو ایقتلوا پڑھے نا کیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ایقتلوا انہیں خوب قتل کیا جائے. قتل کی سزا کب تھی ہاں جی بدلے میں ان کو کیا کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں. اور او یسلبو یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے خلاف سے. کیا کہا ہے وہ انہیں کیا کیا جائے ایقتلوا او یسلبو انہیں قتل کیا جائے یا انہیں یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے مخالف کاٹ دیے او ینفوا من الارض یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے. زمین سے ان کی نفی کر دی. زمین سے نفی کیسے ہوگی اپنے ملک سے نکال دینا جلا وطن کر دیا جائے. اگر انہوں نے قتل کیا کسی جان کو اور نہیں لیا مال تو امام انہیں قتل کرے گا بطور حد. اگر معاف کر دیں اولیاء ان سے مقتول کے تو نہیں توجہ کی جائے گی ان کی معافی کی طرف. اگر وہ قتل قاتلوا اگر انہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا تو امام کو اختیار اگر چاہے تو ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دے اور قتل کرے اور سولی دے اور چاہے تو انہیں قتل کرے اور چاہے تو انہیں سولی دے. آگے وَيُصْلَبُ حَيًّا یہ بتایا تھا نا کل کہ اس کو الٹا لٹا دیا جائے اس کے اوپر کھجور کا تنا یا کسی بھی درخت کو اسے باریک کر لیا جائے یا کسی بھی چیز کو تو اس کے اوپر اسے لٹایا جائے الٹا اور ناف اس کے وہاں پہ رکھے جائے. یبعج بطنہ برمح اور اس کے پیٹ کو کچوکے دیے جائیں اس کو چبائے جائیں وہ نیزے چبوئے جائیں تو یہاں تک کہ وہ مر جائے. آگے بلا یسلب 3 دنوں سے زیادہ
سولی نہیں دی جائے گی۔ اگر ان میں کوئی بچہ ہو مجنون و زور ہے محرم و من المقطوع علیہ، جن کے خلاف ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ہاتھ باقیوں سے بھی ساکت ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، کچھ بندوں نے مل کر چوری کی، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، ڈاکہ مارا، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اب وہ بچہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے تو بچے پر تو حد نہیں لگتی، یہ بچہ معاف ہوگا تو سب سے حد معاف ہو جائے گی۔ وہ جو ساتھ اس کے سنگی ہیں نا، وہ سارے کے سارے سب سے حد ساکت ہو جائے گی۔ وسار القتل الاولیاء، اب قتل جو ہے وہ میت کے اولیاء کی طرف چلا جائے گا، اگر وہ چاہیں تو قتل کریں اس قاتل کو، تو چاہے تو اسے معاف کر دیں۔ اگر ڈاکوں کی جماعت تھی، ان میں سے کام ایک نے کیا، صرف چوری ایک نے کیا، حد سب پہ لگانی ہے۔ اسی صورت میں چوری ایک نے کیا تو حد سب پر لگے گی۔ لأن الجزاء المحاربۃ يتحقق بيكون البعض ناصرا للبعض، کیونکہ یہ ڈاکہ ہوتے ہی ایسے ہے کہ سارے ایک دوسرے کے وہ کیا ہوتے ہیں، ناصر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جی مددگار ہوتے ہیں، تو اس لیے سارے شریک ہیں اس میں، سب کو حد جاری ہوگی۔